بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر فرما رہے تھے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس بوڑھی بیوی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے ان سے بہتر بیوی سے آپ کو نوازا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب میں نے یہ بات کہی تو رسول اللہ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا کہ رسول اللہ کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی کیا؟ میں آج کے بعد ایسی بات کبھی نہیں کروں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاف کرتے ہوئے فرمایا، خدیجہ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مجھے تکالیف اور مشکلات پہنچا رہے تھے۔ خدیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین مکہ میری جان لینے کے پیچھے پڑے تھے۔ تمام بیویوں میں رسول کریم اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اکثر یاد کرتے رہتے، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا فرماتے۔ امام طبری اور ظاہری اور حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہ ہوئی تھی۔ رسول کریم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی بہترین عورتیں یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول کریم کو اللہ پاک نے جتنی بھی اولاد عطا کی تھی وہ حضرت خدیجہ کے بدن سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے رسول کریم پر ظلم کی انتہا کر دی۔ امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال پانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر اداس رہا کرتی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم سے پوچھا، اے بابا جان، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری والدہ کے بارے میں پوچھیں۔ اے بابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک کہ حضرت جبرائیل مجھے میری والدہ کے بارے میں نہ بتا دیں کہ میری والدہ وصال کے بعد کس حالت میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول، اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو فرما دیجئے کہ حضرت خدیجہ حضرت سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے ہمراہ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج پہ بلوایا تو رسول اللہ نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں تھیں جو کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی ہوں گی، نہ سنی ہوں گی، اور نہ ہی کبھی ایسی چیز کے بارے میں کسی کو کوئی گمان ہوگا۔ یہ محل دیکھ کر رسول کریم نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ محل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ محل اللہ پاک نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تیار کروایا ہے۔ حضرت جبرائیل کی یہ بات سن کر رسول کریم فرمانے لگے، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے خدیجہ کو دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ محل اور مقام عطا کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خدیجہ کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول کریم نے فرمایا، تمہاری اتباع و اقتداء کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ حضرت خدیجہ ہی وہ پہلی عورت ہیں جن کو اللہ پاک نے خود سلام بھیجا تھا اور جنت میں اعلیٰ محل کی بشارت دی تھی۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المؤمنین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔